لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ 8واں واجب، عرفات کے بعد نکلتے ہیں مزدلفہ کے لیے، اور مغرب کی نماز حاجی کو آج مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی، اور نہ ہی عرفات میں پڑھنی ہے نہ راستے میں پڑھنی ہے، بلکہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ اس واجب کے تعلق سے کیا تفصیل ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس پیکج میں۔ 8واں واجب، مغرب و عشاء مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا۔ مختصر تشریح، اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ آج کی نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی، نہ ہی مغرب کے وقت میں پڑھنی ہے، بلکہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ دونوں نمازوں کے درمیان سنن و نوافل نہ پڑھیں۔ مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد پڑھے۔ مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہے۔ مغرب کے بعد سنتیں پڑھیں یا کوئی اور کام کیا تو عشاء کے لیے ایک اور اقامت کہی جائے۔ یہ نیت نہ کی جائے کہ مغرب قضا کر کے پڑھنی ہے، بلکہ یہ نیت ہوگی کہ مغرب عشاء سے ملا کر پڑھنی ہے۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء جمع کرنے کا طریقہ۔ نمبر 1، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کے فرض پڑھے، پھر عشاء کے فرض۔ دونوں نمازوں کے درمیان سنن و نوافل نہ پڑھیں۔ مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد یوں پڑھے کہ پہلے مغرب کی سنتیں اور نوافل اوابین وغیرہ، اس کے بعد عشاء کی سنتیں، نوافل اور پھر وتر و نوافل ادا کرے۔ نمبر 2، مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہے۔ مغرب کے بعد سنتیں ادا کر لیں یا کوئی اور کام کیا تو عشاء کے لیے ایک اور اقامت کہی جائے گی، البتہ اذان دوبارہ نہیں کہی جائے گی۔ مذکورہ دونوں نمازیں با جماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، البتہ جماعت ممکن نہ ہو تو منفرد طور پر یعنی تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، واضح رہے کہ اقامت اس وقت کہی جاتی ہے جب جماعت قائم کرنا ہو، تنہا پڑھنے کے لیے اقامت نہیں کہی جاتی۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ جمع بین الصلاتین کے احکام پر عمل نہ کیا تو کیا صورتیں ہوں گی؟ نمبر 1، مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین بلا عذر ترک کرنے کی صورت میں آدمی گناہگار ہوگا، مگر کفارہ لازم نہ ہوگا، کیونکہ یہ ان واجبات میں سے ہے جن کے ترک پر کفارہ لازم ہونے کا علماء نے استثناء کیا ہے۔ جو شخص کسی عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے رات عرفات ہی میں گزارتا ہے یا براہ راست منا یا مکہ مکرمہ وغیرہ چلا جاتا ہے تو ایسا شخص مغرب و عشاء کو ملا کر نہیں پڑھے گا، بلکہ مغرب اور عشاء اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا، البتہ عذر صحیح پائے جانے کے سبب گناہگار نہ ہوگا، اور بلا عذر ایسا کیا تو گناہگار ہوگا۔ نمبر 2، مزدلفہ میں رات کا اکثر حصہ گزارنا سنت مؤکدہ ہے، لہذا اگر کسی شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے رات عرفات یا راستے میں گزاری، مثلا مزدلفہ سے باہر ہی وقوف کر لیا یا براہ راست منا یا مکہ مکرمہ چلا گیا تو ایسا شخص اساءت یعنی برے کام کا مرتکب ہوا۔ نمبر 3، اگر مغرب کے وقت ہی میں مزدلفہ پہنچ گیا تو ابھی اس کو مغرب پڑھنا جائز نہیں، بلکہ عشاء کے وقت تک
اسے انتظار کرنا ہوگا۔